قطبہ میں آمد و رفت کے تمام راستوں پر ابن عکاشہ کے سپاہیوں کا پہرا تھا۔ شہر میں آنے جانے والوں کو بیرونی چوکیوں اور دروازوں پر روکا جا رہا تھا۔ معتمد کے ان اہلکاروں کو، جنہوں نے مزاحمت کے بغیر ابن عکاشہ کے سامنے ہتھیار ڈال دیے تھے، اشبیلیہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت تھی۔ اشبیلیہ کے جو سپاہی لڑائی میں مارے جا چکے تھے یا قید ہو چکے تھے، ان کے بال بچوں کو بھی قرطبہ چھوڑنے کی اجازت تھی۔ تاہم چوکیوں پر اس بات کی پوری چھان بین کی جاتی تھی کہ ہجرت کرنے والوں کے ساتھ قرطبہ کے با اثر لوگ فرار نہ ہو سکیں۔ ابن عکاشہ کے حملے کی رات قرطبہ کے چند با اثر لوگ شہر سے فرار ہو کر قرب و جوار کی بستیوں کے لوگوں کو اس کے خلاف جنگ لڑنے پر آمادہ کر رہے تھے، اور اس صورتحال سے باخبر ہوتے ہی اس نے حکم دیا تھا کہ عورتوں اور بچوں کے سوا جو لوگ شہر سے ہجرت کرنا چاہیں وہ پہلے تحریری اجازت نامہ حاصل کریں۔ ان لوگوں کے لیے صرف شہر کا مغربی دروازہ کھلا تھا۔ ساتھ جنوب اور مشرق کے دروازوں سے شہر میں داخل ہونے کی ناکام کوشش کے بعد مغربی دروازے پر پہنچا۔ وہاں دروازے سے باہر کھلے میدان میں کوئی 500 آدمی پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے۔ ان میں سے اکثر قرطبہ کے وہ باشندے تھے جو کسی نہ کسی وجہ سے حملے کے دن قرطبہ سے باہر گئے ہوئے تھے۔ چند ایسے بھی تھے جو اشبیلیہ اور دوسرے شہروں سے اپنے عزیزوں، دوستوں اور رشتہ داروں کی خبر لینے آئے تھے۔ ان سب کے لیے ایک ہی حکم تھا کہ وہ 10 دن تک انتظار کریں۔ بعض لوگ شہر کے آس پاس سراؤں، کسانوں اور ماہی گیروں کی بستیوں میں پناہ لے چکے تھے۔ ساتھ کچھ دیر دروازے پر کھڑا ان لوگوں کے چھوٹے چھوٹے قافلے دیکھتا رہا جو پولیس اور فوج کے افسروں کو اپنے اپنے اجازت نامے دکھانے کے بعد شہر سے نکل رہے تھے۔ بالآخر اس نے قدرے جرأت سے کام لیتے ہوئے آگے بڑھ کر ایک فوجی افسر سے کہا، میں غرناطہ سے آیا ہوں، قرطبہ میں میرے عزیز ہیں اور میں ان کی خیریت معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ افسر نے دروازے سے باہر لوگوں کے ہجوم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ادھر دیکھیے، ان میں سے اکثر قرطبہ کے باشندے ہیں اور ان سب کا کوئی نہ کوئی عزیز اس شہر میں ہے۔ آپ یا تو وہاں قیام فرمائیں یا 10 دن کے بعد تشریف لائیں۔ سعد نے اس افسر کی رسمی ملائمت سے اس کی شرافت کا غلط اندازہ لگایا۔ اس نے کہا، اگر آپ کو مجھ پر کوئی شک ہے تو آپ اپنے کسی سپاہی کو میرے ساتھ بھیج دیں، میں تھوڑی دیر میں اس کے ساتھ ہی واپس آ جاؤں گا۔ افسر نے اپنا لہجہ بدلتے ہوئے کہا، نوجوان، تم میرا وقت ضائع کر رہے ہو۔ سعد کے دل میں خیال آیا کہ اگر میں اپنے باپ کا نام لوں تو ممکن ہے کہ افسر اپنے طرز عمل میں تبدیلی ضرور محسوس کرے، لیکن اب تک لوگوں کی زبانی قرطبہ کے انقلاب کے متعلق جو کچھ سن چکا تھا، اس کے پیش نظر اس نے اپنے باپ کا ذکر کرنا مصلحت کے خلاف سمجھا۔ ایک اور نوجوان نے آگے بڑھ کر افسر سے کہا، دیکھیے، میری بیوی سخت بیمار ہے، آپ میرے متعلق قرطبہ کے ہر شریف آدمی سے دریافت کر سکتے ہیں، میں ایک قالین باف ہوں اور میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ فوجی افسر نے اسے دھکا دے کر پیچھے ہٹاتے ہوئے کہا، بھاگ جاؤ یہاں سے۔ سعد ابھی دروازے کے سامنے تذبذب کی حالت میں کھڑا تھا۔ افسر قالین باف کو چند گالیاں دینے کے بعد اس کی طرف متوجہ ہوا۔ تم ابھی تک یہیں کھڑے ہو؟ سعد نے اپنا گھوڑا آگے بڑھاتے ہوئے کہا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ قرطبہ بنی عباد سے نجات حاصل کرنے کے بعد بھیڑیوں کے ایک نئے گروہ کی شکارگاہ بن چکا ہے، ورنہ میں تمہیں پریشان نہ کرتا۔ فوجی افسر نے انتہائی غصے کی حالت میں یکے بعد دیگرے سعد کو 2 کوڑے رسید کر دیے۔ ایک کوڑا سعد نے اپنے بازو پر روک لیا اور دوسرا اچھلتے ہوئے گھوڑے کے منہ پر لگا۔ گھوڑا سیخ پا ہو کر ایک طرف کو بھاگ نکلا۔ چیختے چلاتے لوگ اس کا راستہ چھوڑ کر ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ افسر نے غصے کی حالت میں دروازے کے آس پاس جمع ہونے والے چند آدمیوں کو بھی گھوڑے سے پیٹنا شروع کر دیا۔ سعد نے چند گز دور گھوڑے کو روکا، نیام سے تلوار نکالی اور گھوڑے کی گردن پر چند تھپکے دینے کے بعد دروازے کی طرف باگ موڑ لی، لیکن ایک نوجوان نے آگے بڑھ کر گھوڑے کی باگ پکڑتے ہوئے کہا، بے وقوف مت بنو، ایسے موقعوں پر تلوار نیام میں رکھنا ہی بہادری ہے۔ تم نے صرف ایک بھیڑیا دیکھا ہے، لیکن اس وقت بھیڑیوں کا ایک پورا لشکر قرطبہ پر مسلط ہو چکا ہے۔ سعد نے اس نوجوان کی طرف دیکھا، وہ ایک بربری چرواہے کا لباس پہنے ہوئے تھا، تاہم سعد کے دل کی پہلی آواز یہ تھی کہ میں نے اسے کہیں دیکھا ہے۔ نوجوان مسکرایا اور سعد کو بھی اس کی مسکراہٹ میں ایک جانی پہچانی صورت کے دھندلے نقوش دکھائی دینے لگے۔ لوگ سعد کے گرد جمع ہو رہے تھے۔ نوجوان نے کہا، اگر تم غرناطہ سے آئے ہو اور تمہارا نام سعد بن عبد المنعم ہے تو دریا کے کنارے تمہارا ایک دوست انتظار کر رہا ہوگا، یہاں باتیں کرنا ٹھیک نہیں۔ نوجوان اس کے گھوڑے کی باگ چھوڑ کر دریا کی طرف چل دیا۔ اتنی دیر میں لوگ سعد کے گرد جمع ہو کر فوجی افسر کے طرز عمل کے خلاف غم و غصے کا اظہار کرنے لگے۔ سعد نے ان کی باتوں پر توجہ دینے کے بجائے اپنی تلوار نیام میں ڈالی اور گھوڑے کو دریا کی طرف موڑ دیا۔ وہ غصے کی بجائے اپنے دل میں خوشگوار دھڑکنیں محسوس کر رہا تھا۔ دریا سے تھوڑی دور وہ نوجوان کے ساتھ جا ملا اور گھوڑے سے کود کر اس کا بازو پکڑتے ہوئے بولا، اگر تمہارے لباس کی طرح تمہارے چہرے کی رنگت بھی مصنوعی ہے تو میں اپنے دوست سے یہیں ملنا چاہتا ہوں۔ نوجوان بے اختیار اس کے ساتھ لپٹ گیا۔ یہ ادریس بن عبد الجبار تھا۔ سعد نے کہا،
تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اور تمہیں اس غلط فہمی میں کس نے مبتلا کر دیا ہے کہ تم چہرے پر سیاہی ملنے اور چروائے کا لباس پہننے سے اپنے دوستوں کو دھوکہ دے سکتے ہو؟ ادریس نے جواب دیا، واہ، تم اس بات کی داد نہیں دیتے کہ جب تک میں نے خود تمہیں اپنی طرف متوجہ نہیں کیا تمہیں میرے متعلق شبہ بھی نہیں ہوا۔ دریا کے کنارے پہنچ کر سعد نے ایک درخت کے ساتھ گھوڑا باندھا اور ادریس کے ساتھ زمین پر بیٹھ گیا۔ سعد نے کہا، اچھا یہ بتاؤ کہ تمہاری والدہ اور ہمشیرہ کیسی ہیں؟ ادریس نے جواب دیا، جب میں قرطبہ سے فرار ہوا تھا تو وہ بخیریت تھیں، اب خدا بہتر جانتا ہے تمہاری والدہ اور بھائی کیسے ہیں۔ وہ سب خوش ہیں، خدا کا شکر ہے کہ غرناطہ ابھی تک ایسے ہنگاموں سے محفوظ ہے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ تم قرطبہ سے کیوں فرار ہوئے تھے؟ ادریس نے ادھر ادھر دیکھنے کے بعد سعد کو اپنی سرگزشت سنائی۔ بات یہ ہوئی کہ مجھے آج سے 2 ہفتے قبل اس شرمناک سازش کا علم ہو گیا تھا۔ قرطبہ میں معتمد کی حکومت کا تختہ الٹنے کی تحریک جن لوگوں نے شروع کی تھی ان کے مقاصد برے نہ تھے، لیکن آہستہ آہستہ منافقوں اور اقتدار پرستوں کا ایک گروہ وہ باغیوں کی خفیہ جماعت میں شامل ہو گیا۔ ایک دن شہر میں میرے ایک ہم مکتب کے بڑے بھائی کی شادی تھی۔ رات کے وقت میں دعوت میں شریک تھا اور مجھے وہاں دیر لگ گئی۔ میرے ماموں بھی اس دعوت میں شریک تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہا، اب دیر ہو گئی ہے، تم ہمارے پاس ٹھہرو، صبح چلے جانا۔ لیکن میں نے گھر سے باہر رہنا مناسب نہ سمجھا۔ آدھی رات کے وقت میں گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ وادی الکبیر کے پل سے آگے میں نے کوئی نصف میل طے کیا ہوگا کہ پیچھے سے مجھے گھوڑوں کی آہٹ سنائی دی۔ میں نے اپنا گھوڑا ایک طرف کر لیا۔ ایک تیز رفتار بگھی مجھ سے آگے گزر گئی۔ بگھی کے گزرتے ہی مجھے چند اور گھوڑوں کی آہٹ سنائی دی اور مجھے دوبارہ اپنا گھوڑا سڑک سے ایک طرف ہٹانا پڑا۔ اشبیلیہ کے امراء کے بگھیوں کے ساتھ سوار ضرور ہوتے ہیں اور بگھیوں کو معمولی رفتار سے چلانا بھی اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں، اس لیے مجھے یہ شک نہ ہوا کہ یہ سوار بگھی کے تعاقب میں جا رہے ہیں۔ لیکن 1 میل دور چلنے کے بعد مجھے چند سوار شہر کی طرف آتے ہوئے ملے۔ ان کی تعداد سے مجھے شک ہوا کہ یہ وہی ہیں جو تھوڑی دیر پہلے بگھی کے پیچھے جا رہے تھے۔ میں نے مصلحتاً اپنا گھوڑا ایک طرف ہٹا لیا اور سڑک کے پاس درختوں کے پیچھے چھپ گیا۔ ایک سوار اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا تھا، اب ہمیں سڑک چھوڑ کر بکھر جانا چاہیے۔ وہ گزر گئے تو میں نے دوبارہ سڑک پر آ کر گھوڑے کی رفتار تیز کر دی۔ تھوڑی دور اور چلنے کے بعد میں نے دیکھا کہ بگھی سڑک کے ساتھ ہی ایک کھڈ میں الٹی پڑی ہوئی ہے۔ میں نے قریب جا کر دیکھا تو بگھی کے پاس مجھے زمین پر 2 لاشیں نظر آئیں۔ اچانک مجھے بگھی کے اندر کسی کے کراہنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے بڑی مشکل سے ایک آدمی کو باہر نکالا، وہ بری طرح زخمی تھا۔ میں نے تاریکی میں اسے پہچان نہ سکا۔ اس نے ہوش میں آتے ہی مجھ سے سوال کیا، تم کون ہو؟ میں نے اسے تسلی دی کہ میں اس کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا، اب مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، لیکن اگر تم چاہو تو قرطبہ کو تباہی سے بچا سکتے ہو۔ میں تمہیں چند آدمیوں کے نام بتاتا ہوں، تم فوراً قرطبہ کی حکومت کے کسی ذمہ دار عہدیدار سے ملو۔ بہتر ہے کہ گورنر سے ملنے کی کوشش کرو، وہ بے وقوف ہے لیکن ممکن ہے کہ اپنی جان بچانے کے لیے قرطبہ کی حفاظت کرنے پر بھی مجبور ہو جائے۔ نقاہت کے باوجود اس شخص کی آواز میرے کانوں کے لیے نامانوس نہ تھی۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا، میرے خیال میں آپ عبد الرحمن ہیں، میں آپ کو گھر پہنچا دیتا ہوں۔ اس نے کہا، نہیں، میرا وقت آ چکا ہے۔ میں نے چند بار اصرار کیا لیکن اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر سینے سے لگاتے ہوئے کہا، ادھر دیکھو، میں صرف چند سانس لینے کے لیے زندہ ہوں اور مرنے سے پہلے کسی کو یہ باتیں بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ ایک خنجر قبضے تک اس کے سینے میں اترا ہوا تھا۔ میں نے کہا، اگر آپ کو اس بات سے تسکین ہو سکتی ہے تو میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کی وصیت پر عمل کروں گا۔ اس کے بعد اس نے مجھے جو واقعات سنائے وہ مختصراً یہ تھے کہ وہ قرطبہ کی حکومت کے باغیوں کی جماعت کا رکن تھا۔ رات کے وقت اسے قرطبہ کی خفیہ جماعت کے اجتماع میں حصہ لینے کے لیے بلایا گیا تھا۔ اس جلسے میں اسے معلوم ہوا کہ ان کے ساتھی ابن عکاشہ کی وساطت سے مامون ذنون کے ساتھ ساز باز کر رہے ہیں۔ ابن عکاشہ ایک تاجر کے بھیس میں اس جماعت میں شریک ہوا تھا اور اس جماعت سے پہلے ہی جماعت کی اکثریت اسے اپنا رہنما تسلیم کرنے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ حاضرین ایک کے بعد دیگرے ابن عکاشہ سے وفاداری کا حلف اٹھانے لگے تو عبد الرحمن نے ملامت کی اور کہا کہ اگر تم ایک ڈاکو کو اپنا رہنما بناتے ہو تو میرا اس جماعت سے کوئی تعلق نہیں۔ 2 اور آدمیوں نے اس کا ساتھ دیا۔ ان تینوں کو جماعت کے ساتھ غداری کرنے کا جرم ٹھہرایا گیا۔ یہ لوگ غصے کی حالت میں اٹھ کر مجلس سے نکل آئے۔ بدماشوں کی ایک ٹولی باہر کھڑی ابن عکاشہ کے حکم کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ ان پر ٹوٹ پڑے۔ دونوں جوانوں نے اپنی تلواریں سونت لیں اور عبد الرحمن کو تاریکی میں مکان سے باہر نکلنے کا موقع مل گیا۔ سڑک پر اس کی بگھی کھڑی تھی، وہ بھاگ کر اس پر سوار ہو گیا۔ جب تک ابن عکاشہ کے آدمی گھوڑوں پر سوار ہو کر اس کے تعاقب میں نکلے وہ کافی فاصلہ طے کر چکا تھا، لیکن ازارہ سے تھوڑی دیر دور انہوں نے اسے گھیر لیا
اور اس کے کوچوان اور نوکر کو قتل کرنے اور اسے گھائل کرنے کے بعد یہ سمجھ کر کہ وہ مر چکا ہے واپس چلے گئے۔ یہ واقعات سننے کے بعد میں نے کہا کہ اب اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں قطبہ کی حکومت کو اس بات سے آگاہ کر دوں تو میں اس بات کے لیے تیار ہوں، لیکن اس وقت میرا فرض آپ کو آپ کے گھر پہنچانا ہے۔ لیکن اس نے کہا پہلے ان لوگوں کے نام سن لو جو قرطبہ کو ابن عکاشہ اور مامون کے پاس فروخت کرنا چاہتے ہیں۔ اگر یہ لوگ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے تو یاد رکھو قرطبہ کسی دن بھیڑیوں کی شکار گاہ بن جائے گا۔ میں بنی کی بات کا بدترین دشمن ہوں، لیکن اگر میں زندہ رہوں تو قرطبہ کے ان نئے دشمنوں کی ہولناکیوں سے بچانے کے لیے خاندان عباد کے جھنڈے تلے لڑنا بھی اپنے لیے سعادت کا باعث سمجھوں۔ پھر اس نے مجھے کوئی 20 آدمیوں کے نام بتائے، ان میں سے اکثر قرطبہ کے بااثر عمرہ تھے اور بعض ایسے بھی تھے جو حکومت کے اہم عہدوں پر فائز تھے۔ اس کے بعد میں نے عبد الرحمن کو اپنے گھوڑے پر لادا۔ اس کا مکان ہمارے مکان سے زیادہ دور نہ تھا۔ راستے میں وہ کبھی بے ہوش ہو جاتا اور کبھی ہوش میں آ کر میرے ساتھ باتیں کرنے لگتا۔ جب میں اس کے گھر پہنچا تو وہ بالکل بے ہوش ہو چکا تھا اور میں سمجھتا تھا کہ وہ اپنا سفر حیات ختم کر چکا ہے۔ مجھے ان ناموں کے بھول جانے کا اندیشہ تھا جو اس نے بتائے تھے۔ اس کے گھر پہنچاتے ہی میں نے مختصراً اس کی بیوی، ماں اور نوکروں کے سوالات کے جواب دینے کے بعد ایک کاغذ لیا۔ یادداشت کے لیے یہ نام لکھ لیے، تاہم چند ناموں کے متعلق میرے ذہن میں کچھ الجھن تھی۔ تھوڑی دیر بعد اسے ہوش آیا تو اس نے میری طرف دیکھتے ہی سوال کیا، دیکھو اپنا وعدہ پورا کرو، وہ نام لکھ لو۔ میں نے لکھے ہوئے نام اسے سنا دیے۔ 3 نام غلط تھے اور اس نے ان کی اصلاح کرنے کے بعد مجھے 8 اور آدمیوں کے نام بھی لکھوا دیے۔ پھر اس نے مجھ سے سوال کیا، تم یہیں رہتے ہو؟ میں نے جواب دیا، ہاں میرا گھر یہاں سے تھوڑی دور ہے، میں عبد الجبار کا بیٹا ہوں۔ اس نے کہا، تم ایک بہادر کے بیٹے ہو، اب مجھے اطمینان ہے۔ صبح کی اذان سے کچھ دیر پہلے وہ چل بسا۔ میں نے گھر جا کر قرطبہ کے گورنر کے نام ایک طویل مراسلہ لکھا جس میں یہ تمام واقعات درج تھے۔ اس کے بعد میں دوپہر تک گورنر کے محل کا طواف کرتا رہا، لیکن وہاں تک میری رسائی ممکن نہ تھی۔ تیسرے پہر میں قصر زہرہ کے ناظم کے پاس پہنچنے میں کامیاب ہوا۔ اس نے مجھے بتایا کہ میں اپنی معروضات پیش کروں اور اس کے جواب کا انتظار کروں۔ مجبوراً میں نے اپنا مراسلہ پیش کر دیا اور ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ اگر آج ہی آپ اگر گورنر کو یہ مراسلہ پیش کر سکیں تو ممکن ہے کہ آپ قرطبہ کو تباہی سے بچا سکیں۔ شام کے وقت کوتوال کا لڑکا جو میرا ہم مکتب تھا ہمارے گھر آیا اور اس نے کہا، ادریس تمہیں میرے ابا گھر پر بلاتے ہیں۔ میں اس کے ساتھ کوتوال کے گھر پہنچا۔ وہ میرے والد کو جانتا تھا۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی کہا، ادریس تم کوئی بڑی حماقت کر چکے ہو۔ مجھے تھوڑی دیر پہلے گورنر کا حکم ملا ہے کہ تمہیں گرفتار کر لیا جائے اور تحکم ثانی تنہائی کی قید میں رکھ دیا جائے۔ جانتے ہو اس کا مطلب کیا ہے؟ میں نے بدحواس ہو کر کہا، آپ مذاق کرتے ہیں۔ میں مذاق نہیں کرتا۔ تحکم ثانی قید کا مطلب یہ ہے کہ تم پر مقدمہ نہیں چلایا جائے گا اور تمہیں شاید ہمیشہ کے لیے ایک ایسی کوٹری میں پھینک دیا جائے گا جہاں سے تمہاری فریاد باہر نہیں آ سکے گی۔ اب بتاؤ تم نے کیا جرم کیا ہے؟ میں نے اس کے سوال کے جواب میں اسے تمام واقعات بتا دیے۔ کوتوال کچھ دیر حیرت و استعجاب کی عالم میں میری طرف دیکھتا رہا۔ بالآخر اس نے مجھ سے کہا، اچھا اب مجھے ان لوگوں کے نام بتاؤ۔ کاغذ کے پرزے پر ان ناموں کی ایک نقل بھی ابھی تک میری جیب میں تھی۔ میں نے جیب میں سے کاغذ نکالا اور تمام نام پڑھ کر سنا دیے۔ کوتوال ایک نام سن کر اچانک چونک پڑا اور اس نے کہا، ارے بدبخت، تم نے مگرمچھوں کی جھیل میں چھلانگ لگا دی۔ تمہیں یہ بھی خیال نہ آیا کہ جن لوگوں کے خلاف تم شکایت کر رہے ہو ان میں ناظم زہرہ کا بھائی بھی ہے۔ ناظم زہرہ نے تمہارا مراسلہ پڑھ لیا ہوگا اور گورنر سے تمہاری گرفتاری کے حکم پر دستخط کروانا اس کے لیے کوئی مشکل بات نہیں۔ اب تمہاری قید موت سے بھی بدتر ہوگی۔ باقی آدمیوں میں سے بھی اکثر ایسے ہیں جن کے ہاتھوں میں گورنر ایک کھلونا ہے۔ میں نے کہا، مجھے ایک بار گورنر تک جانے کا موقع دیں۔ مجھے یقین ہے کہ میں اسے سمجھا سکوں گا۔ تم بیوقوف ہو۔ تمہارا خیال ہے کہ وہ لوگ تمہیں گورنر تک پہنچا دیں گے؟ اگر پہنچ بھی جاؤ تو ان کے مقابلے میں تمہاری بات سنی جائے گی نہیں۔ دیکھو اب تمہارے لیے یہی راستہ ہے کہ تم یہاں سے فرار ہو جاؤ۔ اگر تم قرطبہ کو بچانا چاہتے ہو تو ایک ہی صورت ہے اور وہ یہ ہے کہ تم سیدھے اشبیلیہ جاؤ اور معتمد سے مل کر یہ تمام واقعات بتاؤ۔ اگر اس تک نہ پہنچ سکو تو اس کے اہلکاروں سے ملو، مساجد کے خطیبوں سے ملو، چوراہوں میں کھڑے ہو کر چلاؤ، وہاں کوئی نہ کوئی تمہاری بات پر توجہ دے گا۔ اگر کوئی توجہ نہ بھی دے تو بھی کم از کم تم اپنی جان بچا سکو گے۔ یہاں اگر میں تمہیں گرفتار نہ کروں تو شام تک وہ مجھے معزول کر کے دوسرے کوتوال سے یہ کام لے سکتے ہیں۔ ناظم نے مجھے حکم بھیجا تھا کہ میں تمہیں گرفتار کرتے ہی اسے اطلاع دوں۔ وہ یقیناً بہت پریشان ہوگا۔ ممکن ہے کہ اب تک وہ خود تمہارے گھر کا محاصرہ کر چکا ہو۔ اب باتوں کا وقت نہیں،
شہر سے 3 میل دور اشبیلیہ کی سڑک پر ایک چھوٹی سی سرائے ہے، تم وہاں پہنچ کر انتظار کرو۔ عشاء کی نماز کے بعد میں تمہارے لیے گھوڑا اور اخراجات کے علاوہ معتمد کے نام اپنی طرف سے ایک خط بھیج دوں گا، لیکن اسے یہ بتانا ضروری ہوگا کہ تمہارا اشبیلیہ پہنچنا میری کوششوں کا نتیجہ تھا۔ اب تم گھر نہیں جا سکتے، میں تمہاری والدہ کو تمام واقعات بتا دوں گا۔ اس کے بعد کوتوال نے اپنے لڑکے کو آواز دی اور اس سے کہا کہ مجھے بگھی پر بٹھا کر اشبیلیہ کی سڑک پر سرائے پر چھوڑ آئے۔ کوتوال کا لڑکا مجھے سرائے میں چھوڑ کر چلا گیا۔ عشاء کی نماز کے بعد کوتوال کا ایک نوکر میرے لیے گھوڑا، چند دینار اور کوتوال کا مراسلہ لے کر پہنچ گیا اور میں نے اشبیلیہ کا رخ کیا۔